بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں تکلیفوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو دوست آج کل کے دور میں دوست جو ہیں وہ بہت کم اور دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حسد، کسی کی دشمنی انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، اور ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ جب کبھی زندگی میں، تقدیر میں، کسی بھی موڑ پر جب کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے، یا کوئی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے کہ جس پر کسی کے ساتھ بات چیت کرنے میں یا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی تلخ کلامی جب انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کون انسان کا کتنا دوست ہے اور کون کتنا دشمن ہے۔ دوستی اور دشمنی انسان کے اسی خاص وقت پر ظاہر ہوتی ہے، ورنہ تو اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے۔ وہ تو ایک محبت کی بھی نشانی ہے، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہوتا اس میں۔ اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے دشمنیاں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے دشمنیاں آگے آگے بڑھ جاتی ہیں، اور وہ نفرتیں ایک وقت آتا ہے کہ بہت بڑی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو وہی ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، وہی ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہی بعض اوقات خونی رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی وغیرہ، تو وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا برا سوچیں تو اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہوتا ہے، اور کسی کا برا سوچنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پلٹ کر کبھی ہمارے ساتھ بھی وہ معاملات آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ قسم کا قرض ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے کہ آج کسی کے ساتھ زیادتی کرو، ظلم کرو، تو پلٹ کر وہ ایک دن آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ آپ کا ظلم یا زیادتی پلٹ کر ضرور آپ کے پاس آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے وقت سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے تمام خونی رشتے جو ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھنا، اور کبھی بھی ہمارے رشتوں میں دراڑیں نہ آئیں، کبھی بھی ہمارے دلوں میں نفرتیں نہ آئیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو بھی جائے، بعض اوقات خونی رشتوں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ دشمن ہوتے ہیں، اور انسان جانتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، تو فلاں شخص ہمارا دشمن ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو، تو سمجھیں کہ وہ سب سے بڑا دشمن وہی ہوتا ہے جو انسان کسی کو نقصان پہنچائے۔ تو جو اپنے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، یا دوست احباب بھی ہوتے ہیں، تو ان میں تو بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ چلیں وقتی طور پر تلخ کلامی ہوتی ہے، غصے سے انسان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ کسی کا برا سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں، لیکن ایسے لوگ جو انسان کو ہر وقت دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ نہ اس میں کسی کا نقصان ہے، اور نہ ہی کسی کا اس میں کوئی سمجھ لیں کہ
بدلہ لینے کا کوئی معاملہ ہے، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے کی، تو دوسری طرف والے کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو اگر ایسا نہ ہو اور جس جگہ پر زیادہ نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہو تو اس جگہ اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو پڑھنے کا حق ہے کہ اس جگہ وہ پڑھے۔ تو آتے ہیں اب اس آیت کی طرف جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اکثر انسان کے قرآن پڑھتے وقت سامنے آتی ہے۔ تو وہ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو جس وقت کوئی زیادتی کر رہا ہو، کوئی زبان درازی کر رہا ہو، کوئی بول رہا ہو، تو اس وقت چاہیے کہ اس بندے کے لیے یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور وہ انسان سامنے ہو یا دور بیٹھ کر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو تو آپ اس کے تصور کر کے اس پر پھونکے ماریں۔ تو اگر سامنے ہو تو چرب زبانی کر رہا ہو تو پھر بھی یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ پڑھ کے اس پر اشارے سے پھونکے مارتے رہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا دماغ فوراً پلٹ جائے گا اور اسے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے میں نے، اور وہ الٹے پاؤں بھاگے گا اور وہاں سے وہ جگہ چھوڑ جائے گا، اور اس کی زبان ایسی بند ہوگی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں نے کیا بولنا تھا، کیا کرنا تھا میں نے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور کیجئے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، جن میں ایک ایسا فائدہ ہے کہ بعض اوقات انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے تو آوارہ کتے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں یا کوئی موذی جانور، تو اگر وہ آتا ہوا دکھائی دے تو ہمیں اگر اس سے ڈر یا خوف ہو کہ یہ کہیں ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے، کاٹ نہ لے، تو اس کو پڑھ کے بھی آپ یہی آیت مبارکہ پڑھ کے آپ پھونکے مارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز وہ راستہ چھوڑ دے گا۔ تو اس کے بہت سے فوائد پبلک نے حاصل کیے ہیں۔ تو کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ آیت مبارکہ کی فضیلت جو ہے وہ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، میرا ورد بتایا ہوا کیسا لگا، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے جو میرے اور آدھے وظائف ہیں کیسے لگے، کتنا آپ مجھ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب میرے لیے دعا کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔